السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ تعالیٰ خیریت سے ہوں گے۔ ویئرز، آج میں آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتا رہی ہوں جو انسان سے ریلیٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور سے بنایا ہے، اور یہ مسلم کنٹریز میں بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں، اور پاکستان میں ہمارے بہت ہی اچھی کوالٹی کی اور بہت زیادہ یہ سندھ میں کاشت ہوتی ہے، اور یہ دنیا کا واحد پھل ہے جو آپ کو کھاتے ہی انرجی عطا کرتا ہے۔ تو ویورز، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ کھاتے ہی انرجی عطا کرتا ہے؟ تو ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی پھوپھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، ایسے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مٹی منگوائی اور اس میں سے جو بچی، اس کی اللہ تعالیٰ نے کھجور بنا دی۔ انسان کو بنایا اور اس میں سے جو بچی، اس کی اللہ تعالیٰ نے کھجور بنا دی۔ اسی لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو فوری طور پر ہم روزہ کھولنے کے لیے کھجور کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے کھجور سے روزہ کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی پیتے ہیں اور چیزیں کھاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں فوری طور پہ انرجی عطا فرماتی ہے۔ اب اس کی شکل آپ دیکھیے، شکل بالکل ایسی ہے جیسے انسان کا گوشت ہوتا ہے اور اس کے اوپر اسکن ہوتی ہے۔ انسانی اسکن بالکل ایسی ہوتی ہے، یہ دیکھیے ایسی ہوتی ہے نا، اور اندر ہڈی ہوتی ہے اس کے، تو اس کے بھی اندر ہڈی ہے۔ یہ میں اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ تیری کیا شان ہے، تو تو واقعی میں بہت بڑا کاریگر ہے۔ دیکھیے اس کے اندر ہڈی ہے، جیسے ہمارے اندر ہڈی ہوتی ہے ایسے اس کے اندر یہ گٹھلی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے انسان کا گوشت ہوتا ہے ایسے یہ اس کا گودا ہے، اور پھر اس کی جیسے اسکن ہوتی ہے ویسے ہی یہ دیکھیے اسکن ہے اس کی، یہ دیکھا آپ نے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت اس کو جب کھاتے ہیں تو فوری طور پہ انرجی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میں آج کھجور کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ رمضان بھی آ رہے ہیں، تو آپ اپنے کھانے میں کھجور کا استعمال بڑھا دیجئے۔ اور یہ جو کھجور ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ اس طرح کی کھجور آپ لیا کیجئے۔ ایرانی کھجور بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ مزیدار بھی لگتی ہے، لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ایرانی خوبصورت کھجور کے ڈبے لاتے ہیں تو اس میں پڑا ہوتا ہے شیرہ، جو کہ بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، وہ آپ کو نقصان، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ کہ کوئی ڈائبٹک ہے یا کچھ ہے تو وہ چینی ہوتی ہے نا، اس میں شیرہ، چینی کا شیرہ ہوتا ہے، وہ کھائے گا تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ فائدہ ہو، اس کو نقصان ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو چینی منع ہوتی ہے، وہ اگر وہ کھجور یہ سوچ کر کھائیں گے کہ یہ تو کھجور ہے، اللہ کی وہ نعمت ہے جو اس نے اس میں بے تحاشا فوائد پوشیدہ نے کیے ہیں، تو وہ اس کو کھا لے گا۔ اس کو کیا پتہ کہ یہ تو شیرہ اس میں پڑا ہے، یہ تو ہمیں نقصان پہنچا دے گا، تو اس کو نقصان پہنچا دے گی۔ اس لیے آپ کوشش کیجیے گا کہ اس طرح کی کھجور آپ لیجئے جس کے اندر کوئی بھی آرٹیفیشل چیزیں نہیں پڑی ہیں۔ اب اس میں ہم اگر اوپر سے شیرہ ڈال دیں گے، یہ بہت سافٹ، بہت خوبصورت لگنے لگے گی، کھایا تو آہا کیا بات ہے، لیکن وہ ہمیں نقصان دے گی۔ تو پلیز آپ اس طرح کی کھجور کھایا کیجئے، اور لوگوں کو، اپنے گھر میں فیملی کو، سب کو کھلائی کیجیے۔ اس کے بے تحاشا فوائد ہیں، آپ کا پیٹ بالکل نارمل رہتا ہے اس کو کھانے سے، آپ میں انرجی بہت زیادہ آتی ہے۔ اب جیسے کوئی لو شوگر ہے کسی کی، اور اس کو بہت زیادہ لو بلڈ پریشر ہے، تو وہ اس کو کھا لے فوری طور پہ، جب اس کو لگے کہ مجھے بہت ویکنس ہو رہی ہے، بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ٹافیاں کھا لیتے ہیں، بہت سے لوگ کچھ کھا لیتے ہیں، تو وہ فوری طور پر کھجور کھائیں۔ یہ میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ میرا بلڈ پریشر سم ٹائم لو ہو جاتا ہے، اور مجھے پھر بہت زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ فوری طور پہ 2 3 4 5 جتنی کھجوریں مجھے دل چاہتا ہے میں کھا لیتی ہوں، اور مجھے اسی وقت انرجی محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں اپنا مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو پلیز آپ کھجور کا استعمال اپنے گھر میں رکھیے، خود بھی کھائیے، اپنے بچوں کو کھلائیے، جو آپ کے یہاں بزرگ ہیں ان کو بھی کھلائیے، ان کے دانت نہیں ہوتے ایزیلی وہ کھا لیتے ہیں۔ لیکن بار بار میں یہی کہوں گی کہ وہ کھجور آپ نہیں لیجیے گا جس میں شیرہ پڑا ہوتا ہے۔ جو بالکل ڈرائی فارم میں اس طرح کی کھجور ہوتی ہیں وہی آپ لیجیے، اور اسی کا آپ استعمال کیجیے گا، اور کروائیے اپنے گھر والوں کو، عزیزوں کو۔ تو ویورز، ابھی رمضان آ رہے ہیں، اب یہ کھجوریں لے لیجیے، بہت زیادہ اس کا استعمال کیجیے، اس سے آپ کا پیٹ بالکل نارمل رہتا ہے، اس سے آپ کو قبض نہیں ہوتا۔
اس کو کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، اس کو کھانے سے آپ کی اسکن اچھی رہتی ہے، اس کو کھانے سے آپ کو گلا بالکل گلے میں جو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا گلا پکڑ رہا ہے یا گلے میں سوزش ہو رہی ہے، آپ اس کو کھائیے اور دیکھیے آپ کا گلا بالکل بہترین ہو جائے گا۔ تو ویورز اس کو آپ کھائیں، کیونکہ اللہ نے یہ خاص پھل اپنے بندوں کے لیے عطا کیا ہے، اور اس کی تو شان آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہمارے رب کی شان ہے، وہ کیا کیا سوچتا ہے، ہمیں کیا کیا عطا فرماتا ہے، اور ہمارے لیے وہ کتنی بہتریاں عطا فرماتا ہے۔ تو ویورز یہ آپ ضرور استعمال کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی، جس طرح میں ایک ٹپ ڈالتی ہوں نا، تو ٹپ کے ساتھ ساتھ میں کوئی ایسی بات بھی بتا دیتی ہوں جو آپ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ہمارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، جو میں سوچتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو آج کل ایک ایشو چل رہا ہے کہ جی خواتین لیڈیز نعرہ لگا رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ تو بہت بری بات ہے۔ آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں نا، آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں نا، آپ کی فیملی مسلمان ہے نا، تو یہ بتائیے کہ ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کب فرمایا ہے کہ خواتین اس طرح کے نعرے لگاتی پھریں؟ ہم تو ایک مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو زیور ہی حیا اور شرم ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ بہت ٹھیک ہے باہر نکلتی ہیں، نکلیں، ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ کیجیے۔ ایسی کوئی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک پاکستان میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ جی گھر میں چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی خواتین، بہت آزادیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے نعرے لگاتی پھریں یا بے حیائی کرتی پھریں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارا کلچر ہے یہ، ہم اپنے کیا بتائیں گے دنیا میں کہ ہمارے کلچر کس طرح کا ہے؟ ہم یہ بتائیں کہ ہم یہ نعرے لگاتے پھریں کہ ہم تو بھائی ہمارا جسم ہماری مرضی؟ بہت شرم کی بات ہے، بہت ہی شرم اور حیا کی اور غیرت کی بات ہے۔ آپ کو شرم آنا چاہیے جو بھی لیڈیز یہ کہہ رہی ہیں۔ اور ہم کو بہت زیادہ ہمارے گھر میں آزادیاں ہیں، ہمارے باہر نکلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم جائیں بے شک، چلیے ہم نہیں برقع پہنتے تو نہ پہنیں، اور آپ اتنا زیادہ پردہ نہ کریں، لیکن آپ باہر جائیے تو کم از کم اس طرح کے نعرے تو نہ لگائیں، اپنے مذہب کو بدنام تو نہ کریں لوگوں کے سامنے۔ بہت بری بات ہے۔ آزادی سب کا حق ہے، آزادی آپ کو بھی ملی ہے، آزادی مجھے بھی ملی ہے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ اس آزادی کے پیچھے ہم اپنے آپ کو بے حیا نہ بنا لیں۔ آزادی اور بے حیائی میں بہت بڑا فرق ہے۔ بس یہ دو چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے کہ آزادی اور بے حیائی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ہمارے منہ سے کوئی بھی ایسے الفاظ نکل جائیں، ہم ایک خاتون ہیں، ٹھیک ہے، ہم خاتون ہیں اور ہم اس طرح کے نعرے لگاتے پھریں تو مرد ہمیں کیا سوچیں گے؟ وہ تو سوچیں گے یہ تو بھائی خود ہی ایسے کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہ دیکھیں اسے، ہم کیوں نہ اس کے ساتھ غلط حرکتیں کریں؟ آپ اتنا موقع کیوں دے رہی ہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو پلیز آپ مسلمان بن کر رہیے، اور اپنا پاکستان سے یہ میسج جانا چاہیے پوری دنیا میں کہ بھئی پاکستان کے لوگ تو خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت حیا اور شرم والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے والدین، ہمارے والد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ کیا سوچیں گے کہ ہماری بہنیں اس طرح کے نعرے لگاتی پھر رہی ہیں؟ آپ اپنا نہیں تو کم از کم اپنے والد اور بھائیوں کا تو خیال رکھیں، والد اور بھائی کا خیال رکھیں نا، کہ وہ ہمارے کیا سوچیں گے۔ اپنا خیال آپ کو نہیں ہے، بالکل آپ نے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے، ہمارے ملک میں آزادی ہمیں ملی ہے نا، تو ہم اس کو ایک بہت اچھی طرح سے استعمال کریں۔ تو ویورز میں یہ بتانا ضرور چاہتی تھی، اور میں تو یہ اپنے ان معاشرے کی خواتین کو یہ باتیں سنتے ہوئے ان کے منہ سے مجھے تو بڑی ہی شرم آئی، اور مجھے تو بہت ہی برا لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بات اور بہت بری لگتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ٹی وی پر جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں، ان خبروں میں اگر کسی کا کوئی ریپ ہو جاتا ہے بچی کا یا بچے کا، تو وہ خواتین سے کہلوایا جاتا ہے، وہ والی خبر خواتین سنا رہی ہوتی ہیں، لیڈیز جو نیوز کاسٹر ہیں وہ سنا رہی ہوتی ہیں۔ خدا کا واسطہ وہ کسی مرد سے سنوا دیا کیجیے، آپ لوگ یہ لیڈیز سے کیوں سنواتے ہیں؟ کتنی شرم آ رہی ہوتی ہے، لیڈیز یہ باتیں منہ بھر بھر کر کہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو پلیز یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ایسی جو خبریں ہوتی ہیں یہ کسی مردوں سے سنوائے کریں، خواتین سے نہیں۔ پلیز
آپ میری باتیں ذرا جو بھی سن رہا ہے وہ اس کو ذرا غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ بہت خوش ہوگا اور ہمارا معاشرہ بھی اس طرح اچھی ہی سوچے گا کہ دیکھیے ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسی خبر تک جس میں یہ بے حیائی کے عنصر ہوتے ہیں تو وہ خواتین سے نہیں سنوائی جاتی ہیں۔ تو پلیز یہ میری آج کا میرا میسیج ہے۔ تو میں نے آج اس کھجور سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں کی ہیں وہ آپ اس پر ضرور عمل کیجیے، اس کو ضرور کھائیے اس کو، اور پھر دیکھیے گا کتنا آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور جو میں نے دوسری باتیں کی ہیں اس پر بھی غور کیجیے، خیال رکھیے اپنا، اپنے پیرنٹس کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے نیبرز کا، غریب مستحقین کا خاص خیال رکھیے۔ یہ بات اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے۔ اللہ حافظ۔